أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اپنی تو احتیاط رکھو، پھر متفرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو، اور تمہارے مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیچھے ہٹتے ہیں. پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا ایسا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوا. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے تو ایسے طور پر کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں، کہتا ہے ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک حال ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی. تو ہاں، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ جان سے مارا جائے یا غالب آ جائے، ہم اس کو اجر عظیم دیں گے. ان آیات کے اندر جہاد کا حکم بھی ہے اور ساتھ ساتھ منافقین کے احوال بھی ذکر کیے جاتے ہیں. اصل ان آیات کے شان نزول یوں ہے کہ ابتداء اسلام میں مدینہ منورہ میں جب پہنچ گئے مسلمان تو پھر جہاد کی اجازت مل گئی. تو پھر جب کہیں جہاد کے لیے مسلمان جاتے تو لشکر کو تیار کر کے شریک جہاد ہوتے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اور بعض دوسرے منافقین ہیلا بہانہ کر کے اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ پہ نہ جاتے تھے. اصل تو وہ جی چراتے تھے کہ ظاہراً مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر خانے وہ کافر تھے، تو وہ کیسے جہاد کے لیے نکلیں. اب یہ ہے کہ جب مسلمان جہاد پہ جاتے تو اب اگر اسلامی لشکر کو اس جنگ میں کوئی حادثہ اور تکلیف پہنچتی، کوئی مثلا فتح نہ ہوتی، کوئی لوگ کیا ہے شہید ہو جاتے اور کچھ نہ ملتا، تو منافقین بہت خوش ہوتے اور کہتے اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ ہم شریک جنگ نہیں ہوئے. اور اگر اسلامی لشکر کو فتح مند اور کامیاب ہو جاتا اور کامیابی سے واپس آتا اور مال غنیمت آپس میں مسلمان تقسیم کرتے تو پھر افسوس سے کہتے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور غنیمت میں شریک ہو کر بڑے ہم بھی مزے لیتے. تو اصل منافقین کا جو نقطہ نظر تھا وہ کیا تھا؟ دنیا ہی دنیا تھا، کہ مطلب دنیا کا نفع، مالی نفع ہمیں مل جائے بھائی یہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ کافر کو اصل مد نظر ہی دنیا ہی رکھتا ہے نا. تو وہ منافقین جو تھے وہ بھی اوپر سے مسلمان بنے تھے، اندر خانے تو ان کا دین کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے کوئی ان کو تعلق اور سروکار نہ تھا. تو مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا کہ خیال کرنا جی کہ ان کی طرح نہ بننا، منافقین کی طرح، کہ وہ تو دنیا طلب کرتے ہیں، ان کا مقصود ہی دنیا ہے، لیکن تم ان دنیا طلب لوگوں کی طرح دنیاوی نفع کو سامنے نہ رکھنا، بلکہ دنیاوی زندگی کیا ہے اس کو ترجیح دینی آخرت کی زندگی پر، یعنی گویا دنیاوی زندگی کو بیچ کر آخرت کی زندگی خرید لو جی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمنان دین سے خدا کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو. تو پھر آگے اس کی تفصیل آئی ہے. بہرحال تو پہلی آیت میں یہاں
کیا ہے مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. حذر ویسے تو بچاؤ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مراد اسلحہ ہے، یعنی اے مسلمانوں تم کیا ہے اسلحہ لو، یعنی فل تیاری کرو. مراد یہ ہے کہ اسلحہ لینا ہے تو بہرحال اپنی احتیاط اور بچاؤ کو پوری طرح ملحوظ رکھو، اور ہتھیاروں کو اور سامان جنگ کو، اور اس طرح تدبیر و عقل سے درست ہو کر دشمن کے داؤ گھاٹ سے ہوشیار اور باخبر ہو کر دشمن کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے گھر سے نکلو. تو اس سے یہ معلوم ہوا جی کہ ظاہری اسباب جنگ کے اسلحہ ہتھیار وغیرہ تیار کرنا جی یہ ضروری ہے، اور کوئی توکل کے یہ خلاف نہیں ہے. اور پھر فرمایا فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. تو صبات ان کی جمع ہے، صبح کہتے ہیں جماعت کو، جو 10 آدمیوں کی جماعت ہو، کم از کم 10 ہوں جی. اور آگے اب انفروا جمیعا مطلب یہ ہے کہ نکلنا ہے جی، ایسے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا بہرحال اکٹھا ایک بہت بڑا لشکر بنا کر نکلو، بہرحال جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو. تو باقی یہ تو سفر ہے جہاد کا، تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم جماعتیں نکلیں، ایک اکیلا آدمی تنہا آدمی نہ نکلے جی، کیونکہ اس میں تو دشمن سے مغلوب ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، ایک آدمی کیسے مقابلہ کرے گا. اسی طریقے سے چھوٹی جماعتیں بن کے نکلے یا پورا لشکر نکلے، تو یہ مسلمانوں کو جہاد کے موقع کی تعلیم دی گئی. ویسے بھی شریعت میں عام حکم بھی یہی ہے کہ انسان کو سفر میں اکیلا نہیں جانا چاہیے. کوئی سخت مجبوری ہو الگ بات ہے. جو تنہا سفر کرنے کے والے کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ایک اکیلا جو سفر کرنے والا ہے وہ شیطان ہے، اور 2 مسافر وہ بھی شیطان ہے. البتہ یہ ہے 3 ہوں تو پھر جماعت ہے، تو کم از کم سفر میں اکٹھے 3 ہی جانے چاہیے جی. اکیلا انسان کو نہیں نکلنا چاہیے سفر پہ. لیکن آج کل تو سفر بھی اکٹھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بسیں بھر کے جاتے ہیں، سواریاں بھر کے جاتے ہیں جی. تو اس وجہ سے اکیلا سفر خطرات سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ شفقتاً ہے جی، کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ تاکہ راستے میں حادثات پیش آتے ہیں، اکیلا آدمی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی دورہ پڑ سکتا ہے جی. تو جنگل میں جا رہا ہو، سفر کر رہا ہو، کوئی بھی نہ ہو، دوسرا بندہ کون بتائے گا، اس طرح ڈاکو چور وغیرہ جی. تو بہرحال کم از کم 3 آدمیوں کو اکٹھے سفر کرنا چاہیے، اکیلے نکلنا بہتر نہیں ہے. اس لیے فرمایا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. آگے منافقین پر زجر ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ. تم میں بعض ایسے بھی ہیں جو پیچھے ہٹتے ہیں. تو یہ منافقین کی عادت ہے، جیسے ابھی شان نزول کے ذکر میں نے عرض کیا کہ منافقین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاد میں نہ جائیں، پیچھے رہ جائیں. تو جب مسلمان جاتے تو پھر ان کے آگے احوال کو بیان کیا تھا کہ مسلمان جب جہاد پہ جاتے تو ان کا حال کیا ہوتا. تو فرمایا جنگ کے انجام کو دیکھتے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ. اگر تمہیں خدا نخواستہ کوئی تکلیف پیش آ گئی، مصیبت مراد شہید ہو گئے مسلمان، مال غنیمت بھی نہ ملا جی، پریشانی آ گئی، تو وہ اس وقت کہتے ہیں جی قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے مجھ پر بڑا ہی احسان کیا ہے. تو منافق یہ کہہ رہا ہے کیوں جی، اذ لم اکن معہم، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا، وہاں موجود نہیں تھا، وہاں حاضر نہیں تھا. اگر میں ہوتا تو مجھے بھی یہی مصیبت ہوتی، دشمن سے کیا ہے تکلیف پہنچتی. اس صورت میں تو یوں خوشیاں مناتے ہیں. لیکن وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل مل جاتا ہے، فضل سے مراد یہاں فتح اور مال غنیمت کے انبار ہیں، تو اس وقت کہتا ہے جی یا لیتنی کنت معہم. درمیان میں یہ ہے کہ لم تکن بینکم وبینہ مودہ، یعنی اس کی اور تمہارے درمیان کسی قسم کی کوئی دوستی اور تعلق ہی نہیں ہے. اس وقت یوں کہتا ہے. تو گویا مسلمانوں سے سرے سے ان کا تعلق ہی نہیں تھا. اب افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے یا یقولن کا مقولہ جو ہے یا لیتنی ہے. باقی درمیان میں کہ لم تکن بینکم وبینہ مودہ یہ جملہ معترض ہے، یعنی اس انداز میں کہتا ہے کہ پہلے سے تو ان کا تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب کہہ رہا ہے کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا صحیح، اور میں بھی جہاد میں شریک ہوتا، تمہارا دوست ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. تو مراد کیا ہے کہ یعنی مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا، میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا. تو یہاں تک یہ منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ منافقین بڑے گڑبڑ لوگ ہیں، تو ان سے بھی احتیاط کرنی ہے. اب اس کے بعد ترغیب الی القتال ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. تو
چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدے بیٹھے ہیں۔ مراد کافر ہیں، کیونکہ کافر کے مطمع نظر دنیا ہے، آخرت کا تو ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ کفار کے ساتھ جہاد کریں، لیکن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جان و مال کی قربانی دیں، جی اللہ کے راستے میں نکلیں اور کفار کے ساتھ مقابلہ اور مقاتلہ کریں۔ تو یہاں یقاتل ہے، ٹھیک۔ آگے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اس کے لیے کیا بشارت ہے، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، پھر اس کی دو ہی شکلیں ہیں، فَيُقْتَلْ، یا تو وہ خود شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، او یغلب، یا فتح مند ہوگا، غالب ہوگا کفار پر۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو چونکہ اس کا مقصد ہی جہاد کا اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہے، اس بنا پر کیا ہے، اس کو اجر عظیم ملے گا۔ جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا ایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی منافقوں والی عادتوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی جان و مال لگانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اور دشمنان دین سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے ہر طرح کی تیاری سے مستعد اور تیار رہنے کی قوت و طاقت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔